اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے، دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے، اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے۔ پڑھیں، یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو، تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو، تم شتروپا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ مجھے میڈیا والے دکھائیں، آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے، ہم نے تمہاری ذاتیں، برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں۔ ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو، ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے، غور سے سنو، محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو، موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو، فور ویلر کا سفر کر رہے ہو، سواری پہ گزر رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے، سڑک پر، روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے، اے میڈیا والوں لکھو، یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے، یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو، فور ویلر سے اترو، موٹر سائیکل سے اترو، گھوڑے سے اترو، گدھے سے اترو، سواری سے اترو، اونٹ سے اترو، اس پتھر کو ہٹا دو، یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے، ہندو گرے گا پتھر سے ٹکرائے گا، میرا باپ کا کیا جا رہا ہے، یہودی کی بستی ہے، یہودی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، عیسائی کی بستی ہے، عیسائی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے
سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پیر رکھنے سے پھسل جانا تمہارا گوارا نہ کر رہا ہو، ہندو بھائیو، عیسائیو، یہودیو، غور سے سنو، میری آواز تم تک پہنچ جائے گی، اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی۔ اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ، کوئی سکھ، کوئی کرسچن کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، یا کوئی بچہ یا بوڑھا پھسل جائے اور گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے، گر جائے۔ وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا؟ وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا؟ اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیر کیلے کے چھلکے پر پڑے اور وہ گر جائے، اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹا دو، پتھر ہٹا دو، تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ یہ اسلام کہتا ہے۔